لا إله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ درویش دربار شاہ رسولہ و تصویر آقا صدیق اکبر گلستان سے چاہے آقا نے دین کا، گلستان سے چاہے آقا نے دین کا، بہار گلستان ہے صدیق اکبر. رسالت کی معصوم راہوں کا ساتھی، رسالت کی معصوم راہوں کا ساتھی، محمد کا ارماں صدیق اکبر. محمد تو ہے انبیاء کے سلطان، محمد تو ہے انبیاء کے سلطان، صحابہ کا سلطان ہے صدیق اکبر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے.
ہر چیز پر قابض ہے، قادر ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور آپ کے دلوں کے بہار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا عنوان ہے امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت، جس کی تصدیق اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی کتاب مبین کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی تصدیق کی۔ امام الصحابہ، سلطان صحابہ، امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض مفسرین کرام نے اس کی تفسیر اور بھی کی ہے، لیکن مولا علی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر صدق سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ وصدق بہ، اس سے مراد امام الصحابہ امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا خاندان ہی سچا ہے، کسی قسم کا ان کے اندر تردد نہیں، کسی قسم کا ان کے خاندان کے اندر شک و شبہات نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ان کی سچائی کا ذکر فرمایا ہے۔ جب امی عائشہ جو امام سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، ان پر بہتان لگا، ان پر تہمت لگائی گئی، تو اللہ جل شانہ نے ان کی برات کا بھی اعلان فرمایا، تو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب مبین کے اندر بیان فرمایا میرے پیارے محبوب، ان پر جو تہمت لگائی جا رہی ہے، جو مسلمانوں کی ماں ہے، امہات المؤمنین میں سے ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی بیوی ہے، ان پر جب تہمت لگی تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ان کی برات کا اعلان فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میرے محبوب، یہ تہمت جو لگی ہے یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، تہمت پر مبنی ہے، کسی قسم کی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر، ان کی عفت کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص موجود نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کی صداقت کا، ان کی پاک دامنی کا اعلان کہاں کیا؟ قرآن پاک کے اندر کیا۔ اسی طرح جب امام الصحابہ امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی کہ جب امام سیدنا ابوبکر صدیق یہودیوں کے مدرسہ میں چلے گئے، یہودی لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے لگے کہ لوگوں، یہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ راستہ غلط ہے، میں تمہیں صحیح راستے کی طرف بلاتا ہوں۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، لہذا
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، تو ان لوگوں نے امام الصحابہ امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اس رب پر ایمان لانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو رب فقیر ہے، جو رب ہم سے مانگتا ہے اور ہم مالدار ہیں۔ تو امام الصحابہ امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر غیرت تھی، ہماری طرح کے وہ صحابی رسول نہیں تھے، ان کے اندر غیرت ایمانی حد درجہ کی موجود تھی۔ ان سے برداشت نہ ہوا کہ اللہ کی ذات میں گستاخی کی جائے، اللہ کی ذات کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اللہ کی ذات فقیر ہے، اللہ کی ذات ہم سے مانگتی ہے اور ہم اللہ کے مقابلہ میں مالدار ہیں۔ تو امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ گستاخی والا جملہ سنا تو کھینچ کر ایک تھپڑ لگایا۔ اب یہودی رونے لگا اور وہاں کے جو انتظامیہ تھے ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ دیکھ لو، ہماری ہی جگہ میں اور ہمارے ہی جو یہودیوں کا بڑا ہے اس پر امام الصحابہ امام سیدنا ابوبکر صدیق نے تھپڑ رسید کر دیا، تو یہ تو بہت ہی بستی کی بات ہے۔ تو امام الصحابہ امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں درخواست دائر کر دی۔ کہاں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضور کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ حضور، جو آپ کا پیارا صحابی ہے اور آپ اس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آج جانتے ہو اس نے کیا کر دیا؟ بتاؤ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ ہمارے بڑے جو ہمارا معلم ہے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ امام الصحابہ امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور کہا کہ ابوبکر، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا یہ بات سچی ہے؟ یہ جھوٹی تہمت تو نہیں لگا رہے؟ امام الصحابہ امام سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا، حضور جو یہ بات کہہ رہے ہیں سچ ہے، لیکن یہ کچھ بات چھپا بھی رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، میں ان کے مدرسہ میں گیا، ان کے معلم کو میں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دی، اس کے مقابلہ میں انہوں نے ایسا جملہ کہا اللہ کی ذات کے بارے میں، میرے اندر غیرت ایمانی موجود ہے، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اس وجہ سے اس کے چہرے پر تھپڑ لگایا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو ان لوگوں سے کہا کہ بھائی بتاؤ کیا ابو بکر یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی تکذیب کی۔ اب اللہ کے نبی امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ گواہ پیش کرو، اگر گواہ نہ دیا تو بدلہ دیا جائے گا، جس طرح تو نے ان کے معلم کو تھپڑ مارا ہے اسی طرح تجھے بھی تھپڑ کھانا پڑے گا۔ امام سیدنا ابو بکر صدیق اکیلے تھے، اب خاموش ہیں، انتظار کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی برات کا اعلان ہو جائے، اللہ کی طرف سے ان کی صداقت کا اعلان ہو جائے۔ امام الصحابہ امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بھی فیصلے کے منتظر ہیں، آپ نے بھی خاموشی اختیار کی۔ اسی وقت اسی لمحہ کے اندر سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کے قرآن کی آیت لے کر آئے اور فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، فرمایا کہ میرے محبوب جو ابو بکر کہہ رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، اللہ جل شانہ نے آسمان پر بیٹھے ہوئے اس کی بات کو سن لیا ہے اور ان لوگوں نے بالکل ایسے ہی کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ کی ذات غریب ہے، اللہ کی ذات محتاج ہے، اللہ کی ذات ہم سے مانگتے ہیں اور اللہ کے مقابلہ میں ہم امیر ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر کیا اعلان فرمایا
کہ یہ جو یہودی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور امام الصحابہ سیدنا ابوبکر صدیق جو کہہ رہے ہیں وہ بات سچی ہے۔ تو تہمت جب امی عائشہ پر لگی، ان کی برات کا بھی اعلان اللہ نے قرآن میں کیا۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی اور کہا کہ یوسف، جب وہ پکڑی گئی کہ یوسف میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، تو ایک چھوٹے سے بچے نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں گواہی دی، فرمایا اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کان قمیصہ قد من قبول فصدقت وہو من الکاذبین، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام زبردستی کر رہے تھے، اس کے نتیجہ میں ان کی قمیص آگے سے پھٹی، تو اگر قمیص آگے سے پھٹ گئی تو زلیخا سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اب یہ زلیخا جھوٹی ہے، کیوں زلیخا زبردستی کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹے گی۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا نے زبردستی کی۔ اللہ جل شانہ نے ان کی صفائی کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا اور گواہی دی ایک چھوٹے سے بچے نے۔ امام الصحابہ امام سیدنا ابوبکر صدیق پر جب تہمت لگی، اور کون سے پیارے صحابی رسول، ہر صحابی کی الگ شان ہے، ہر صحابی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، ہر صحابی عابد بھی ہے، ہر صحابی زاہد بھی ہے، ہر صحابی متقی ہے، ہر صحابی مجاہد ہے، ہر صحابی سخی ہے، لیکن امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ کرام کے سلطان ہیں۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من باب الجنہ، فرمایا جو آدمی جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے جنت کے دروازوں سے اس کو بلائے جائے گا۔ یا عبداللہ ھذا خیر، امام الصحابہ امام سیدنا ابوبکر صدیق کا اصل نام عبداللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے مخاطب کر کر کہا اے عبداللہ، یا عبداللہ ھذا خیر، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یعنی جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی جوڑے سے مراد یہ ہوا 2 درہم دے دیے، 2 سوٹ خرچ کر دیے، 2 خوشبوئیں کسی کو ہدیہ کر دی، 2 مسواک کسی کو دے دی، کیونکہ ان کے اندر فائدہ زیادہ ہوتا ہے، یا اس کے بالمقابل جوڑا خرچ کر دے، یعنی روٹی بھی دے دی، اس کے ساتھ سالن بھی دے دیا، فائدہ اس کے ساتھ پورا پہنچا۔ جوڑے سے مراد یہ ہے، یعنی جو بندہ اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کر دے، اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا یا عبداللہ ھذا خیر، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، جو آدمی نماز کا پابند ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، جو آدمی مجاہد ہوگا اس کو باب الجہاد سے جنت میں بلایا جائے گا۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، جو آدمی روزے دار ہوگا، جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے، فرمایا اس کو باب الریان سے جنت میں بلایا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، جو آدمی صدقہ خیرات کے اندر سبقت کرنے والا ہو، جو آدمی اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کرتا ہو، فرمایا اس کو باب الصدقہ سے جنت میں بلایا جائے گا۔
امام سیدنا ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی سے فرمایا قال ابو بکر بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت هل يدعى احد من تلك الابواب كلها قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وانا ارجو ان تكون منهم یا ابا بکر امام سیدنا ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی اس کی ضرورت تو نہیں ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے ہر شخص کو بلایا جائے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اے پیارے نبی کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے، یعنی جنت کا ہر دروازہ یہ صدا لگائے کہ میری طرف سے جنت میں داخل ہو، باب الصلاۃ کا دروازہ کہے میری طرف سے جنت میں آؤ، باب الجہاد کا دروازہ کہے میری طرف سے جنت میں آؤ، باب الریان کا دروازہ کہے میری طرف سے جنت میں داخل ہو، باب الصدقہ کا دروازہ کہے میری طرف سے جنت میں داخل ہو۔ فرمایا اے اللہ کے نبی کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور یقین سے کہتا ہوں اے ابو بکر تو ہی ہے وہ شخص جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ باب الصلاۃ کا دروازہ کہے گا امام سیدنا ابو بکر صدیق آپ میری طرف سے جنت میں داخل ہو، باب الجہاد کا دروازہ کہے گا امام ابو بکر میری طرف سے جنت میں داخل ہو، باب الریان کا دروازہ کہے گا امام ابو بکر میری طرف سے جنت میں داخل ہو، باب الصدقہ کا دروازہ کہے گا امام ابو بکر میری طرف سے جنت میں داخل ہو۔ تو کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی شان اللہ جل شانہ نے امام سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی۔ جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو بلایا جائے گا تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق کو مٹھائی لا کر دی اور کہا حضرت کھا لیجئے۔ امام سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کو قبول کیا، اور کھانے کے بعد پھر ذہن کے اندر بات آئی میں پوچھوں تو صحیح یہ مٹھائی کہاں سے آئی ہے؟ ہم تو کھا لیتے ہیں نا، کھانے کے بعد پھر بھی ذہن کے اندر یہ بات نہیں آتی جس سے میں کھا رہا ہوں وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، جس کا میں کھا رہا ہوں وہ کہیں مرزائی تو نہیں ہے، جس سے میں کھانا کھا رہا ہوں کہیں وہ صحابہ کا دشمن تو نہیں ہے، کہیں وہ امہات المومنین کا بغض تو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم نے صرف اپنے پیٹ کی فکر کی، جو پیٹ کے اندر چلا گیا بس چلا گیا، اور نام ڈال دیا، الزام ڈال دیا اللہ کی ذات پر کہ جی اللہ کی ذات نے ہمیں کھلا دیا۔ تو امام سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا اپنے اس غلام سے کہ بھائی یہ مٹھائی کہاں سے آئی؟ کہا کہ میں زمانہ جاہلیت کے اندر ٹھل لگایا کرتا تھا، یعنی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر لوگوں کی قسمت بتایا کرتا تھا، یہ دیکھنا شرک ہے۔ نے کہا کہ میں زمانہ جاہلیت کے اندر ٹھل لگایا کرتا تھا اور اس کی مزدوری آج مجھے ملی ہے، تو اس مزدوری سے میں نے مٹھائی خریدی اور وہ میں نے آپ کو دی ہے۔ امام سیدنا ابو بکر صدیق کے پیٹ کے اندر اتر بھی گئی، لیکن آپ نے اپنے حلق کے اندر انگلی ڈالی اور اس کے ذریعے سے کہہ کی اور اپنے پیٹ کو اس مٹھائی سے صاف کر دیا۔ اس سے بڑھ کر کسی کا تقوی ہو سکتا ہے؟ جو شان اللہ نے دے دی کوئی بھی اس شان کو چھین نہیں سکتا۔ اللہ جل شانہ نے امام سیدنا ابو بکر صدیق کو کتنی مبارک شانیں دی۔ اول آپ کا ہجرت کا ساتھی بنایا، پھر آپ نے اگر کسی صحابی کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اپنے کاندھے پر اٹھانا تو وہ امام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اگر کسی کو یہ شرف حاصل ہے کہ کسی کی ایڑی پر حضور نے اپنا لعاب لگایا تو وہ امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اتنا لحاظ کیا
کہ آج بھی اللہ جل شانہ نے امام الصحابہ امام سیدنا ابوبکر صدیق کو حضور کے ساتھ ان کے روضہ کے اندر اللہ جل شانہ نے جنت کے اندر ان کا آرام کی جگہ بنا دی۔ تو کسی نے کتنا خوب کہا، پہلوئے مصطفیٰ میں بنا مزار آپ کا، پہنچی وہیں پہ جہاں کا خمیر تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تخلیق جنت سے کی گئی، تو امام الصحابہ امام سیدنا ابوبکر صدیق کی بھی جنت کی مٹی سے تخلیق کی گئی، کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر یہ بیان فرمایا ہے نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ انسان کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا، انسان کا خمیر جہاں سے لیا گیا وہی اس انسان کی قبر بنتی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر جہاں سے لیا گیا، اللہ جل شانہ نے آرام کی جگہ بھی وہی بنا دی۔ امام الصحابہ امام سیدنا ابوبکر صدیق کی تخلیق جس مٹی سے کی گئی، جہاں سے مٹی لی گئی وہیں سے اللہ جل شانہ نے اسی جگہ پر امام سیدنا ابوبکر صدیق کی آرام کی جگہ بنا دی۔ تو دعا ہے اللہ کریم سے، اللہ کریم امام الصحابہ امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی عقیدت اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔